اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ محترم بزرگوں، بھائیوں اور میرے ساتھیوں، یہ ویڈیو پچھلے ویڈیو کے فوراً بعد آنا چاہیے تھا۔ یہ دوسرا پارٹ ہے، وہ پہلا پارٹ اور یہ دوسرا پارٹ ہے، مگر کچھ تاخیر ہو گئی، اس لیے ہم معذرت چاہتے ہیں، کیونکہ یہ تخلیق آدم جو عنوان ہے، اور اس کا پورا عنوان ہے تخلیق آدم عبادت اور علم کے لیے۔ اللہ نے آدم کو پیدا کیا اور بنیادی طور پر دو مقصد اس میں اللہ نے بتائے، ایک علم ہے اور ایک عبادت ہے۔ تو اس وقت چونکہ جو لگی ہوئی تھی آیات جو متصل تھی ایک دوسرے سے جڑی ہوئی تھی، تو اس میں علم کی اہمیت آ گئی، وہ علم آدم الاسماء سے، اور ملائکہ سے پھر سوال جواب وغیرہ یہ سب اس میں آ گئے تھے۔ اب یہ دوسرا جو پہلو ہے عبادت، تو وہ اس آیت میں بیان کیا گیا ہے، ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ دوسری ایک اور پہلو جس کی طرف واضح اشارہ سے ہو گیا تھا اس وقت، لیکن اس کی تفصیل اور دلائل وہ اس پارٹ 2 میں بیان کرنا تھے۔ یہ جو بات آئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو زمین پہ کے کس حصے میں اتارا، تو اس بات کو ہم نے جتنی بھی قرآن ہی کی آیتوں سے جو اشارے ملتے ہیں وہ ہم نے بتائے تھے، لیکن وہ یہ ان آیات متشابہات میں سے ہیں کہ جن کے دو پہلو ہوتے ہیں، اور کسی ایک پر زور دینے کی کوئی مقصدیت نہیں ہوتی، اس میں بندوں کے لیے کوئی مقصدیت نہیں ہوتی۔ تو یہ بات کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانی جنت میں حضرت آدم کو پیدا کیا اور پھر زمین پہ اتارا، یہ اللہ کی قدرت سے کوئی بعید نہیں ہے، سب کچھ ممکن ہے اللہ کی۔ وہ تو ایک لوگوں نے ایک کہنے کا طریقہ پتہ نہیں کیسا عجیب بنا لیا، اور ایک تو یہ ہے کہ اس کو یہ ہندوستان متعین کر دیا۔ بھئی عقیدہ بہت بڑی چیز ہے، بہت ہی سالڈ، ناقابل تردید دلائل سے، قرآن کے دلائل سے جب تک ثابت نہیں ہو، ہم اس کو اپنا عقیدہ نہیں کہہ سکتے۔ تو اس لیے ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ اس کا امکان ہے کہ اللہ نے آدم کو آسمانی جنت ہی میں پیدا فرما کر زمین کے کسی بھی حصے میں ان کو آباد رکھنے کے لیے نازل کیا، اور نازل کرنا ایک لمحے کے اندر اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک لمحے کے اندر معراج کے ذریعے تمام عالم بالا کی پوری سیر کروا دی اور سارے نظارے دکھا دیے۔ تو اللہ کے ہاتھ میں وہ سارے نظام ہیں کہ ایک لمحے میں وہ جنتی دنیا سے زمین کے کسی بھی حصے میں، کیونکہ آباد تو یہی کرنا تھا، ضروریت یہی پھیلنا تھی، یہ سب ان کی اولادیں اور یہ سب ان کو قابل تخلیق صلاحیتیں وہ تو سب یہی ہوئیں۔ لیکن اس کے لیے بھی سیدھا یہ ہے کہ کلا منہما رغدا حیث شئتما، تم رہو جنت میں رہو اور جو جہاں سے دل چاہے کھاؤ پیو، ولا تقربا هذه الشجرہ،
اور اس پیڑ کے قریب مت جانا۔ اور ایک اور آیت ہے کہ لا تجوع فیہا ولا تعشا، کہ اس میں اس جنت میں رہو جس میں نہ کبھی تمہیں بھوک لگے گی نہ پیاس لگے گی۔ تو اب یہ بات اس آیت سے مطابقت کرنا چاہیے کہ جس میں یہ ہے کہ کھاؤ پیو رغداً کھاؤ پیو، تو اس کی تطبیق ہوتی ہے پھر القرآن یفسر بعضہ بعضاً، اور پھر جب یہ کھل کر نہیں ہو پائے تو پھر تطبیق ہوتی ہے کہ سب وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو صلاحیتیں دی کہ اگر لمبے وقت تک نہیں کھائیں پئیں تو کوئی یہ جیسے دنیا میں ہم لوگ بھوک کے مارے تڑپ جاتے ہیں، وہ احساس وہ صلاحیتیں انسان کے اندر دی ہیں کہ جب تک چاہے نہیں کھائے تو کوئی احساس نہیں ہوگا بھوک پیاس کا، اور جب یہ نہیں کہ دل چاہے کہ کھانے کا لطف اندوز لے تو سب چیزیں جو چاہے وہ کھائے۔ تو یہ آیات اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ اللہ کی مطلب اللہ یہی کہنا چاہ رہے ہوں کہ آسمانی جنت میں ان کو پیدا کیا اور پھر زمین کے کسی حصے میں آباد کیا۔ تو اب یہاں پہ ساری مطلب واضح طور پر وہ آیات ہیں۔ ہم لوگ جنازہ بھی جب دفن کرتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ منہا خلقناکم، اسی میں سے ہم نے تم کو پیدا کیا، یعنی یہ مٹی، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم، اسی میں سے پھر نکالیں گے، منہا خلقناکم ومنہا نخرجکم، اس میں سے نکالیں گے، وفیہا ومنہا نعیدکم تارۃ اخری، یہ واضح طور پر ہے۔ اور مٹی کی نوعیت، اور ہم نے تراب سے پیدا کیا اسی ارض سے، اور تاکہ جو ہے وہ نسلیں یہیں پیدا ہوتی چلی جائیں۔ اور پھر فرشتوں کا وہ اعتراض کہ کیا تم آپ ایسی مخلوق پیدا کریں گے جو خون بہائے، یہ کرے وہ کرے، تو وہ مخلوق تو یہی تھی زمین میں، آسمانی جنت میں وہ مخلوق تھی نہیں کہ فرشتے یہ اعتراض کرتے۔ آسمانی جنت میں جب اس طرح کے واقعات ہو ہی نہیں رہے تھے تو فرشتے یہ اشکال کیوں پیدا کرتے؟ تو لیکن پھر بھی عمومی عقیدہ عوام کا بھی اور اہل علم کی بھی اکثریت کا اچھا لگتا ہے، یہ بن گیا ہے کہ اللہ نے جنت میں پیدا کیا اور زمین پہ اتارا۔ تو یہ پہلو اس وقت یہ ویڈیو اتنے طویل کرنے کی وہ نہیں ہے پلاننگ کہ طویل ویڈیو ہوا کریں، تو یہ پہلو اس میں آ گیا۔ اب اللہ نے ان دو مرد و عورتوں سے ذریت پیدا کی، اور علامہ کے ذریعے جو ہے وہ تعلیم دی اللہ نے خود، علم الاسماء کلہا، اور پھر فرشتوں سے کہا کہ تم بتاؤ یہ۔ فرشتوں نے کہا کہ نہیں، ہمیں کوئی علم نہیں ہے جتنا آپ بتا دیتے ہیں۔ تو اس کے جواب میں اللہ نے یہ فرمایا کہ کیا میں نے یہ کہا نہیں تھا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے؟ تو اللہ ایک ایسی مخلوق پیدا کرنا چاہ رہے تھے کہ یہ علم کی متحمل ہو سکے۔ علم کا تحمل ہو سکتا ہے تو خدا کی امانت اس قرآن کا بھی تحمل کر سکتا وہ انسان، اور ایسی مخلوق کہ جو نافرمانی کی طاقت ہوتے ہوئے فرما برداری کرے اللہ کو پہچان کر، ایسی مخلوق اسے مجبور نہیں کہ اس کی جبلت ہی اطاعت کی نہ ہو، فرشتوں کی جبلت ہی اطاعت کی ہے، وہ نافرمانی چاہ بھی نہیں سکتے، کبھی ان کے اندر یہ سوچ پیدا ہی نہیں ہو سکتی کہ وہ اللہ کی نافرمانی کرے۔ یفعلون ما یؤمرون، یہ فرشتوں کے لیے، یفعلون ما یؤمرون، وہ وہی کرتے ہیں جن کا ان کو حکم دیا جاتا ہے۔ تو اختیار ہونے کے باوجود کہ وہ نافرمانی کرے، اس کے باوجود وہ اللہ کو پہچان کر، اس کے رسولوں کو پہچان کر، اس کے پیغام کو پہچان کر وہ اللہ کی فرما برداری کرے۔ اس لیے دوسری آیت میں کیا گیا، وہ جو ابھی میں نے تلاوت کی کہ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جن اور انس کو صرف اس لیے پیدا کیا
کہ وہ میری عبادت کرے، مجھے ان سے روزی نہیں چاہیے، مجھے ان سے روزی نہیں چاہیے، وہ عبادت کریں۔ تو اس لیے اب دو یہ بڑے مقصد ہوئے، علم اور عبادت، علم اور عبادت۔ تو آخری نبی علیہ السلام کو بھی پہلی وحی، جیسے پہلے کہا ہم نے کہ اقرا، پہلی وحی، اقرا بسم ربک، پڑھو، پڑھ، لیکن اپنے رب کے نام کے ساتھ پڑھ، یعنی اپنے رب پر ایمان رکھتے ہوئے اور اپنی مرضی الگ کر کے اللہ کی مرضی نافذ کرنے کے لیے پڑھ۔ علم اسم رب کے ساتھ، اگر علم اسم رب کے ساتھ ہے، چاہے وہ طبیعیات کا علم ہو، کوئی بھی علم ہو، وہ اگر اللہ کی مرضی کو سامنے رکھ کے حاصل کیا جائے گا تو پھر انسان کا خون نہیں بہائے گا۔ دنیا کو ساری تاریخ میں خونی جنگیں نہیں دیکھنے کو ملتی، اور جدید دور کے ماڈرن لوگ جو علم والے ہیں، لیکن اس میں رب کے بغیر وہ علم انہوں نے حاصل کیا، اس میں اللہ پیش نظر نہیں تھا، تو دو عالمی جنگیں ایک نصف صدی کے اندر کروا دی، جس میں انسان بالکل کیڑے مکوڑوں کی طرح بے رحمی سے کاٹ دیے گئے۔ اور ابھی ہم تازہ مثال جو ہے وہ یوکرین اور روس کی جنگ میں دیکھ رہے ہیں۔ دوسرے سارے ملک خوش کر رہے ہیں، بالکل وہاں تباہی آ رہی، بربادی آ رہی، انسان مر رہے ہیں، کٹ رہے ہیں، لیکن اپنا ایگو اور تجارت، اپنی بڑائی کا مقابلہ کہ کون بڑا ہے، اور دوسرے بزنس، ہتھیاروں کی بکری۔ یہ کیوں ہو رہا ہے ایسا؟ یہ اس لیے ایسا ہو رہا ہے کہ وہ انجان ہیں، ناواقف ہیں، یا ایمان نہیں ہیں کہ ہمارا کوئی رب ہے جو ہماری پکڑ کرے گا، دنیا میں بھی پکڑ کر سکتا ہے، اور نہ ان کو آخرت کا یقین ہے۔ اللہ کے نام کو ہٹا کے انہوں نے جدید علم حاصل کیا۔ یہ جو بار بار کہا جاتا ہے کہ تعلیم یافتہ باشعور ہوتے ہیں، تعلیم یافتہ سمجھدار ہوتے ہیں، تعلیم یافتہ ہی بہت بڑے سفاک اور جابر اور ظالم ہوتے ہیں، سوائے ان کے جو ہدایت پہ نہیں ہوں۔ اور وہ لوگ بھی جو ہدایت کا دعویٰ کرتے ہیں، ایمان اور اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں، ان کے دلوں سے بھی جب ایمان اور اسلام نکل جاتا ہے تو وہ بھی اسی ظلم اور بربر پہ اتر آتے ہیں، اور سارے واقعات ہم نے دیکھے ہیں۔ اب اسی واقعے میں تیسری ایک اور بات ہے، اس کی انشاءاللہ الگ مستقل بات کریں گے۔ ایک بات تیسری یہ ہے کہ ندامت ہوئی، آدم کو ندامت ہوئی، غلطی کر گئے، وہ پیڑ چکھ لیا جس سے اللہ نے منع کیا تھا، تو پھر کیا ہوا تھا؟ اس پیڑ کے چکھتے ہی بدت لہما سوآتہما، ان کے اعضائے تناسل ظاہر ہو گئے، اعضائے تناسل ظاہر ہو گئے، اور طفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ، اور اپنے اوپر جو ہے اپنے جسم پہ جنت کے پتے لپیٹنے لگے۔ اور پھر اللہ سے انہوں نے توبہ کی، تو اللہ نے جو ہے پھر تابا علیہما، اللہ نے ان دونوں کو معاف کیا، اللہ نے معاف کیا۔ اور پھر شیطان نے کہا کہ مجھے آپ مہلت دیجئے، تو میں ان کے آگے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، داہنے سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا، ان کو میں گمراہ کروں گا، تیرے راستے سے ہٹا دوں گا۔ تو اللہ نے فرمایا ہے کہ تو جو چاہے کر لے، میرے جو سچے بندے ہیں وہ تیری باتوں میں نہیں آئیں گے۔ تو توبہ اور توبہ کی قبولیت، اب توبہ کیا ہے، اس کی قبولیت کے آثار کیا ہیں، توبہ کے لیے کیا شرطیں ہیں، کیا جذبات توبہ کے لیے ہونا چاہیے، یہ ایک مستقل پہلو ہے۔ تو اس واقعے میں، اور پھر بندوں کے اندر کسی سے زیادتی اگر ہو جائے، بے خیالی میں ہو جائے، کسی جذباتی کے تحت ہو جائے، حسد کی وجہ سے ہو جائے، اور وہ بدلہ لینا چاہے، تو دوسرا بندہ اس کو اس بدلے میں نقصان نہیں پہنچائے، تو وہیں تھوڑے کچھ کے بعد میں وہ حابیل اور قابیل کا، آدم کے 2 بیٹوں کا واقعہ بھی اس میں ہے۔ تو وہ سب بندوں کو بھی اس طرح سے نصیحت کر دی گئی ہے کہ سارے انسانوں کو آپس میں کس طرح
اگر کسی سے غلطی ہو جائے، نقصان پہنچ جائے اور وہ ندامت ہو اسے، تو عفو درگزر سے کام لینا ہے، وہ بھی اس میں اسی میں ایک پہلو جڑا ہوا ہے۔ اور اس کے بعد مسلسل پھر دوسری باتیں اور ہیں۔ تو یہ چیزیں واضح ہو گئیں، ضروری چیزیں سب واضح ہو گئیں انشاءاللہ، اور اللہ تعالیٰ توفیق دے گا تو آئندہ وہ سب باتیں